بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب والا بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سلمان مرزا آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے اور اس ویڈیو کو آخر تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ جناب والا پرسنلی جو لوگ خواتین کو صرف اس وجہ سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کیونکہ وہ خاتون ہیں، صرف اس وجہ سے لڑکیوں کو یا عورتوں کو، خواتین کو کمتر سمجھتے ہیں کیونکہ وہ خواتین ہیں، میں ان لوگوں کا شدید مخالف ہوں۔ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو لوگ عورتوں اور مردوں کو برابر حقوق دینے کے حق میں ہوتے ہیں۔ میں پرسنلی اس چیز کے حق میں ہوتا ہوں کہ خواتین کو ان کے حقوق دیے جائیں، ان کو اسی طرح سے مواقع دیا جائیں، یکساں مواقع دیے جائیں جس طرح سے مردوں کو ملتے ہیں یا مردوں کو میسر ہوتے ہیں۔ اور میں اس چیز کا بھی حامی ہوں اور اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں کہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو مرد کر سکتے ہیں اور عورت ہرگز نہیں کر سکتی۔ تو جناب میں بالکل خواتین کے حق میں بات کرنے والوں میں شامل کیا جاتا ہوں، لیکن ہاں جو عورت مارچ والیاں کرتی ہیں، جو عورت مارچ کے نام کے حوالے سے بےہودگی پھیلاتی ہیں، میں اس پر شدید تنقید کرتا ہوں۔ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں کیونکہ وہ عورت کے حقوق کی بات نہیں ہو رہی ہوتی، وہ بغیرتی کی بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ بے شرمی کی بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ ہمارے کلچر سے متصادم بات ہو رہی ہوتی ہے۔ ہمارا کلچر ہرگز نہیں ہے جس کلچر میں میں پلا بڑا ہوا ہوں پاکستان کے ارد گرد، پاکستان میں جو میں نے کلچر دیکھا ہے، یقین جانیے عورت مارچ والیاں اس کلچر کی بات ہرگز نہیں کرتی ہیں۔ جناب مارچ کا مہینہ بھی نہیں ہے، عورت مارچ کا کوئی ٹاپک بھی نہیں ہے، تو میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں اس کی وجہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جناب والا یہ میں نے اپنا انٹرو اس وجہ سے دیا ہے کیونکہ ایک واقعہ میری نظر کے سامنے سے گزرا اور وہ واقعہ بہت افسوسناک بھی ہے، اور جس کی طرف سے آیا وہ ایک جینٹل مین سمجھے جاتے ہیں۔ میں ان کا بہت بڑا فین رہا ہوں، اس وجہ سے مجھے زیادہ دکھ ہوا۔ جناب والا نیو ٹی وی کا ایک پروگرام ہے جی سرکار، اور ان کے میزبان ہیں نعمان اعجاز صاحب۔ طنز و مزاح کا یہ پروگرام ہے، وہاں پر دو کرکٹرز آئے ہوئے تھے، عبدالرزاق صاحب سابق کرکٹر، بہت شاندار کرکٹر رہے ہیں، بہت شاندار آل راؤنڈر رہے ہیں، میں ان کا پرسنلی بہت بڑا فین رہا ہوں۔ پاکستان کو اہم مواقع میں انہوں نے بہت اہم جیتیں دلوائی ہیں، اور واقعی میں اپنے دور میں وہ بہترین کرکٹر تھے۔ اور آپ کو اگر یاد نہ ہو تو میں مینشن کر دوں، پھر میں آگے بڑھوں گا۔ وسیم اکرم صاحب انڈیا میں کپل شرما شو میں گئے تھے، مشہور شو ہے، وہاں پہ انہوں نے عبدالرزاق کے بارے میں ایک بات کہی تھی کہ عبدالرزاق واقعی میں بھولا ہے۔ ہم بھولا کہتے ہیں نا، بالکل معصوم سا، بالکل بھولا، تو انہوں نے کہا کہ وہ واقعی میں بھولا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہے۔ عبدالرزاق کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے، لیکن میں پھر ظاہر سی بات ہے میں وسیم اکرم کا بھی بہت بڑا فین ہوں، تو میں نے جب عبدالرزاق کے بارے میں کامنٹ سنے تو یقین جانیے مجھے لگا کہ شاید واقعی میں وہ بھولے ہوں گے، اور ویسے بھی وہ کسی کنٹروورسی میں نہیں رہے ہیں، کوئی ایسا ان کا بیان سامنے نہیں آیا۔ لیکن ایک بیان جو سامنے آیا، انہوں نے ان کے سارے کیریئر پر جو داغ نہیں تھا اب ایک داغ لگا دیا۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا جناب یہ ہے کہ عبدالرزاق صاحب اس پروگرام میں شرکت کر رہے تھے ایز اے گیسٹ، ان کے ساتھ ندا ڈار جو کہ پاکستان کرکٹ، خواتین کی جو کرکٹ ہے اس میں ایک اہم کھلاڑی ہیں، بہت اچھی شاندار کرکٹر ہیں، وہ دونوں وہاں پر موجود تھے، اور عبدالرزاق نے ندا ڈار پر ذاتی حملہ کر دیا۔ اب وہ طنز و مزاح میں کیا یا کسی طرح سے کیا، میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ آپ مذاق اس حد تک کریں کہ وہ مذاق ہی لگے، وہ ذاتیات نہ لگے۔ جو ذاتیات تک پہنچ جاتے ہیں مذاق کرتے کرتے، آپ یقین جانیے میں اس کو مذاق نہیں سمجھتا بلکہ اس کو ڈائریکٹ اٹیک سمجھتا ہوں۔ عبدالرزاق صاحب اور ندا ڈار وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ہوا کیا اب اس پر بات کرتے ہیں۔ جناب والا سوال کیا گیا ندا ڈار سے کہ آپ کو شادی سے الرجی ہے، آپ شادی پر بات کیوں نہیں کرتی ہیں، اور کیا شادی کے بعد کرکٹ کھیلنا بند کر دیں گی؟ یوزلی ہوتا ہے، اکثر لوگ جب رشتہ کرتے ہیں کسی لڑکی سے تو یہ شرط رکھتے ہیں کہ وہ اگر کوئی جاب کر رہی ہے تو اس نے جاب نہیں کرنا۔ یار میری نظر میں بہت چھوٹی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں وہ لوگ۔ اس نے اپنا کیریئر بنایا ہے اور شادی کی وجہ سے وہ اپنا کیریئر چھوڑ دے، میری نظر میں یہ صحیح بات نہیں ہوتی۔ لیکن ہاں میں اس چیز کا بھی حامی ہوں کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر وہ اپنا جاب چھوڑ دینا چاہتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر کسی دن اور بات کریں گے۔ جناب ہوا کیا، ندا ڈار یہ جواب دیتی ہیں کہ جتنا عرصے کرکٹ کھیلنا چاہیں کھیل لیں، اس کے بعد تو شادی کے بعد تو بھائی یہ بولتی ہیں اور وہ خاموش ہو جاتی ہیں۔ عبدالرزاق وہاں پر انٹرفیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی شادیاں ہوتی کہاں ہیں۔ اب انہوں نے کس تناظر میں یہ جملہ بولا، یقین جانیے کسی کو سمجھ نہیں آیا۔ اینکر اور اینکر کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ اس کو طنز و مزاح میں لے گئے، تھوڑا ہنسی مذاق میں لے گئے، لیکن یقین جانیے یہ ایک بہت سخت جملہ تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ ان کے ہاتھ دیکھ لیں، ان کے ہاتھ اتنے سخت ہو گئے
یہ دوسرا اٹیک تھا. کسی کے بھی خد و خال کے حوالے سے، باڈی شیپنگ کے حوالے سے، خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے ہم اس طرح کی بات نہیں کر سکتے اور ہمیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ ہمارے ایتھکس ہونے چاہیے. کوئی موٹا ہے، کوئی دبلا ہے، کسی کے ہاتھ نرم ہیں، کسی کے ہاتھ سخت ہیں، یار یہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. Who the hell are you to talk about that؟ مطلب آپ اس پہ کیوں کامنٹ کر رہے ہیں؟ آپ اپنی باڈی شیپنگ کے بارے میں فکر مند ہیں. میں اپنی باڈی شیپنگ کے بارے میں بہت فکر مند رہتا ہوں کہ میں فٹ رہوں، لوگوں کو اچھا لگوں، لیکن میں کسی پر پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا کہ بھائی تجھے بھی ایسا کرنا چاہیے. اور اگر میں کرتا ہوں تو بہت ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو، اس کو کرتا ہوں صرف. تو جناب وہ کہتے ہیں کہ ان کے آپ ہاتھ دیکھ لیں، ان کے ہاتھ کتنے سخت ہیں. ندا ڈار اس کا بھی بڑا اچھا طریقے سے، بہت پیار سے، تحمل سے جواب دیتی ہوں. کہتی ہیں کہ ہم ایسے شعبے سے وابستہ ہیں کہ ہمیں جمنگ کرنی پڑتی ہے، ہمیں ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. اور آبویس سی بات ہے، 2 دن آپ جم کریں آپ کے ہاتھ سخت ہو جائیں گے. تو وہ یہ بات بولتی ہیں کہ ہمیں جمنگ کرنی پڑتی ہے، اس وجہ سے شاید ہمارے ہاتھ سخت ہو جائیں یا اس طرح. فوراً پھر عبدالرزاق ایک اور جملہ مارتے ہیں جو کہ تیسرا جملہ ہوتا ہے اور یہ ڈائریکٹ اٹیک ہوتا ہے اور یہ بہت ہی غلط ہے. انہوں نے کہا آپ اس کے بال دیکھ لیں، ان کے بال دیکھ لیں، ہیئر کٹ دیکھ لیں. تو مردانہ ان کا ہیئر کٹ ہے، لیکن بھائی مردانہ زنانہ نہیں ہوتا کچھ بھی یار. لیکن میں اس چیز کا حامی ہوں کہ زنانہ کپڑے کو مردوں کو نہیں پہننے چاہیے، مردانہ کپڑے زنانوں کو نہیں پہننے چاہیے. بھائی جو مرد ہے وہ مرد لگے، جو عورت ہے وہ عورت لگے. لیکن یار وہ کرکٹر ہیں، وہ چٹیا باندھ کے تو کرکٹ نہیں کھیلیں گی نا. اچھا نعمان اجاز نے بہت اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ 3 پیس پہن کے کرکٹ کیوں نہیں کھیلتے. سوال کیا کہ نہیں کھیل سکتے، پروٹوکولز ہیں، کچھ طریقہ کار ہوتا ہے، کھیل کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. انہوں نے اس چیز کو اس طرح سے کور اپ کرنے کی کوشش کی. تو جناب یہ 3 ایسے جملے تھے عبدالرزاق کے جو کہ انہوں نے ندا ڈار پر مارے اور یہ بہت ہی ذاتی جملے تھے. میرے خیال سے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اب جناب یہ کلپ ہے تقریباً غالباً 1 مہینے پرانا، لیکن اب اس کا تقریباً 1 یا 1.5 منٹ کا کلپ اس پروگرام کا نکال کے اب سوشل میڈیا پر اس کو وائرل کیا گیا ہے اور آپ نے اس کلپ کو دیکھ ہی لیا ہوگا. کیونکہ جب میں نے یہ دیکھ رہا تھا اس طرح کے جب پروگرامز ہوتے ہیں نا تو کوئی سیریز چل رہی ہوتی ہے، PSL ہوتا ہے یا کوئی بڑی سیریز ہوتی ہے، ورلڈ کپ چل رہا ہوتا ہے. غالباً اس وقت PSL چل رہا تھا جب یہ ساری شو ہوا تھا، یہ سارے معاملات ہوئے تھے. اس وقت یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہوئی تھیں، اس وقت یہ شو گیا ہوگا. لیکن اب یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو انٹرنیٹ صارفین کی جانب سے، لوگوں کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آنے لگا. کیونکہ عبدالرزاق ایک ایسی شخصیت رہے ہیں جو کہ کبھی بھی متنازع نہیں رہے. ان کے خلاف بہت سازشیں ہوئیں، بہت زیادہ سازشیں ہوئیں، لیکن وہ کسی سازش کا حصہ نہیں رہے، وہ کسی کنٹروورسی کا شکار نہیں رہے، نہ ہی اس میں انوالو ہے. میچ فکسنگ کو لے لیں، اس کے علاوہ کلبز میں جانے کو لے لیں، اکثر کرکٹرز کے ساتھ یہ ساری چیزیں منسوب ہوتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایسی کوئی بھی چیز منسوب نہیں ہوئی. شخصیت کے حوالے سے، دیکھنے کے حوالے سے، بات چیت کے حوالے سے واقعی میں بہت بھولے ہیں. اور ان کے جو ارد گرد کرکٹرز ہیں وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھے اور طریقے سے بات کرنے والے. اب انہوں نے کس تناظر میں یہ بات کر دی، ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے نہیں سمجھ آ رہا. یہ شاید وہی بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں. لیکن جو جملے انہوں نے بولے، انٹرنیٹ صارفین کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے. کوئی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو جینٹل مین نہیں مانتا، اور واقعی میں اس طرح کے جو جملے ہیں وہ کسی جینٹل مین کے نہیں ہو سکتے ہیں. کیونکہ میں بھی یہ بات سمجھتا ہوں کہ عورت کو صرف اس کے خد و خال کی وجہ سے یا صرف اس کے عورت ہونے کی وجہ سے ہرگز ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ عورت ہے تو اللہ نے اس کو عورت بنایا، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں. اور اگر آپ مرد ہیں اور اللہ نے آپ کو مرد بنایا تو اس میں آپ کا کوئی تیر مارنے والا کام نہیں ہے. آپ نے کوئی ایسا تیر نہیں مارا جس کی وجہ سے آپ سمجھیں کہ میں مرد ہوں اور اس نے کوئی غلطی کی ہے اس وجہ سے وہ عورت ہے. ہم اس سوچ کو بہت پیچھے چھوڑا ہے. اسلام نے ان ساری چیزوں کو ختم کیا تھا. عورت اور مرد کو پہلے عورتیں بچیاں پیدا ہوتی تھیں، ان کو دفنا دیا جاتا تھا. یہ اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس کی تعلیمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جناب یہ وہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے عبدالرزاق پر ٹھیک ٹھاک تنقید کی جا رہی ہے. لیٹ سی اب وہ اس کا جواب کس طرح سے دیتے ہیں. فی الحال وہ رابطہ کرنے میں بھی کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. ان سے مختلف لوگوں کی جانب سے رابطہ کیا گیا لیکن انہوں نے اس پر کوئی بھی جواب نہیں دیا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. آخر میں آپ سے پھر گزارش کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سلمان مرزا آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.